دیکھا تو تخت برپا بادشاہ بیٹھا ہے اور ملکہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور شہزادے کو پنجرے سے باہر نکال کر روبرو کھڑا کیا۔ ملکہ جان جلاد بن کر شمشیر برہنہ لیے ہوئے اپنے عاشق کو قتل کرنے کو آئے۔ جب نزدیک پہنچی تلوار پھینک دی اور گلے میں چپٹ گئی۔ تب وہ عاشق بولا کہ ایسے مرنے پر میں راضی ہوں، یہاں تیری آرزو ہے وہاں بھی تیری تمنا رہے گی۔ ملکہ بولی کہ اس بہانے سے میں تیرے دیکھنے کو آئی تھی۔ بادشاہ یہ حرکت دیکھ کر سخت برہم ہوا اور وزیر کو ڈانٹا کہ تو یہ تماشا دکھلانے کو لایا تھا۔ موہلی ملکہ کو جدا کر کے بیل میں لے گئے اور وزیر نے خفا ہو کر تلوار اٹھائی اور بادشاہ دادے کے اوپر دوڑا کہ ایک ہی وار میں کام اس بیچارے کا تمام کرے جو چاہتا ہے کہ تیگا چلاوے۔ غیب سے ایک تیر ناگہانی سے اس کی پیشانی پر بیٹھا کہ دو سار ہو گیا اور وہ گر پڑا۔ بادشاہ یہ واردات دیکھ کر محل میں گھس گئے۔ جوان کو پھر قفس میں بند کر کر باغ میں لے گئے۔ میں بھی وہاں سے نکلا۔ راہ میں سے ایک آدمی مجھے بلا کر ملکہ کے حضور میں لے گئے۔ مجھے گھائل دیکھ کر ایک جراح کو بلوایا اور نہایت تاکید سے فرمایا کہ جوان کو چنگا کر کے غسل شفا کا دے، یہی تیرا ماجرا ہے۔ اس کے اوپر جتنی محبت تو کرے گا ویسا ہی انعام اور سرفرازی پاوے گا۔ غرض وہ جرح بموجد ارشاد ملکہ کے تک کو دو کر کے ایک چلے میں نہلا دھلا مجھے حضور میں لے گئے۔ ملکہ نے پوچھا کہ اب تو کچھ کسر باقی نہیں رہی۔ میں نے کہا آپ کی توجہ سے اب ہٹا کٹا ہوں۔ تب ملکہ نے ایک خلت اور بہت سے روپے جو فرمائے تھے بلکہ اس سے بھی دگنا عطا کیا اور رخصت کیا۔ میں نے وہاں سے رفیق اور نوکر چاکروں کو لے کر کوچ کیا۔ جب اس مقام پر پہنچا سب کو کہا تم اپنے وطن جا، اور میں نے اس پہاڑ پر یہ مکان اور اس کی صورت بنا کر اپنا رہنا مقرر کیا اور نوکروں اور غلاموں کو موافق ہر ایک کے قدر کے روپے دے کر آزاد کیا، اور یہ کہہ دیا کہ جب تک جیتا رہوں گا میری قوت کی خبر گیری تمہیں ضرور ہے، آگے مختار ہو۔ اب وہی نمک حلاری سے میرے کھانے کی خبر لیتے ہیں اور میں باخاطر جمع اس بت کی پرستش کرتا ہوں۔ جب تک جیتا ہوں میرا یہی کام ہے۔ یہ میری سر گزشت ہے جو تو نے سنی۔ یا فقر اللہ، میں نے بامجرد سنتے ہی اس قصے کے کفنی گلے میں ڈالی اور فقیروں کا لباس کیا اور اشتیاق میں فرنگ ملک کے دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ کتنے ایک عرصے میں جنگل پہاڑوں کی سیر کرتا ہوا مجنون اور فرحاد کی صورت بن گیا۔ آخر میرے شوق نے اس شہر تلک پہنچا۔ کلی کوچے میں باولا سا پھرنے لگا۔ اکثر ملکہ کے محل کے آس پاس رہا کرتا، لیکن کوئی ڈھب ایسا نہ ہوتا جو وہاں تک رسائی ہو۔ عجیب حیرانی تھی کہ جس واسطے یہ محنت کر کر گیا وہ مطلب ہاتھ نہ آئے۔ ایک دن بازار میں کھڑا تھا کہ ایک بارگی آدمی بھاگنے لگے اور دکاندار دکانیں بند کر کے چلے گئے، یا وہ رونق تھی یا سنسان ہو گئے۔ ایک طرف سے ایک جوان رستم سا کلا جبڑا شیر کی مانند گونجتا اور تلوار دو دوستی جھاڑتا ہوا سر پر تمنچے کی جوڑی کمر میں کیفی کی طرح بکتا جھکتا نظر آیا، اور اس کے پیچھے غلام بنات کی پوشاک پہنے ایک تابوت مخمل کاشانی سے مڑا ہوا سر پر لیے چلے آتے۔ میں نے یہ تماشا دیکھ کر ساتھ چلنے کا قصد کیا۔ جو کوئی آدمی میری نظر پڑتا مجھے منع کرتا، لیکن میں کب سنتا ہوں۔ رفتہ رفتہ وہ جوان مرد ایک عالیشان مکان میں چلا۔ میں بھی ساتھ ہوا۔ اس نے پھرتے ہی چاہا کہ ایک ہاتھ مارے اور مجھے دو ٹکڑے کرے۔ میں نے اسے قسم دی کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا خون معاف کیا، کسی طرح مجھے اس زندگی کے عذاب سے چھڑوا دے کہ نہایت تنگ آیا ہوں۔ میں جان بوجھ کر تیرے سامنے آیا ہوں، دیر مت کر۔ مجھے مرنے پر ثابت قدم دیکھ کر خدا نے اس کے دل میں رحم ڈالا اور غصہ ٹھنڈا ہوا۔ بہت توجہ اور مہربانی سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں اپنی زندگی سے بیدار ہوا ہے۔ میں نے کہا ذرا بیٹھے تو کہوں، میرا قصہ بہت دور دراز ہے اور عشق کے پنجے میں گرفتار ہوں، اس سبب سے لاچار ہوں۔ یہ سن کر اس نے اپنی کمر کھولی اور ہاتھ منہ دھو دھا کر کچھ ناشتہ کیا۔ مجھے بھی باعث ہوا۔ جب فراغت کر کے بیٹھا بولا کہ تجھ پر کیا گزری ہے۔ میں نے سب واردات اس پیر مرد کی اور ملکہ کی اور وہاں اپنے جانے کی کیس سنائی۔ پہلے سن کر رویا اور یہ کہا کہ اس کم وقت نے کس کس کا گھر گھالا، لیکن بھلا تیرا علاج میرے ہاتھ میں ہے۔ اغلب ہے کہ اس آسی کے سبب سے تو اپنی مراد کو پہنچے، اور تو اندیشہ نہ کر اور خاطر جمع رکھ۔ حجام کو فرمایا کہ اس کی حجامت کر کے حمام کروا دے۔ ایک جوڑا کپڑا اس کے غلام نے لا کر پہنایا۔ تب مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تابوت جو تو نے دیکھا اس شہزادے مرحوم کا ہے جو کفس میں مقید تھا۔ اس کو دوسرے وزیر نے آخر مکر سے مارا۔ اس کی تو نجات ہوئی کہ مظلوم مارا گیا۔ میں اس کا کوکا ہوں۔ میں نے اس وزیر کو بضرب شمشیر مارا اور بادشاہ کے بھی مارنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ گڑ گڑایا اور سوگند کھانے لگا کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے اسے نامرد جان کر چھوڑ دیا۔ تب سے میرا کام یہی ہے کہ ہر مہینے کی نوچندی جمعرات کو میں اس تابوت کو اس طرح شہر میں لیے پھرتا ہوں اور اس کا ماتم کرتا ہوں۔ اس کی زبان یہ احوال سنتے ہی مجھے تسلی ہوئی
اگرچہ یہ چاہے گا تو میرا مقصد بر آوے گا۔ خدا نے بڑا احسان کیا جو ایسے جنونی کو مجھ پر مہربان کیا۔ سچ ہے خدا مہربان تو کل مہربان۔ جب شام ہوئی اور آفتاب غروب ہوا، اس جوان نے تابوت کو نکالا اور ایک غلام کے عوض وہ تابوت میرے سر پر دھرا اور اپنے ساتھ لے کر چلا۔ فرمانے لگا کہ ملکہ کے نزدیک جاتا ہوں، تیری سفارش تابہ مقدور کروں گا، تو ہرگز دم نہ ماریو، چپ کا بیٹھا سنا کیجیے۔ میں نے کہا جو کچھ صاحب فرمائے میں وہی کروں گا۔ خدا تم کو سلامت رکھے جو میرے احوال پر ترس کھاتے ہو۔ اس جوان نے قصد بادشاہی باغ کا کیا۔ جب اندر داخل ہوا، ایک چبوترا سنگ مرمر کا ہشت پہلو باغ کے صحن میں تھا، اور اس پر ایک نم گیرا سفید بادرے کا موتیوں کی جھالر لگی ہوئی الماس کے استادوں پر کھڑا تھا، اور ایک مسند مغربی بچھی تھی، گاؤ تکیا اور بگلی تکیے زربفت کے لگے ہوئے۔ وہ تابوت وہاں رکھوایا اور ہم دونوں کو فرمایا کہ اس درخت کے پاس جا کر بیٹھو۔ بعد ایک ساعت کے مشعل کی روشنی نظر آئی۔ ملکہ آپ کئی خواص سے اہتمام کرتی ہوئی تشریف لائی، لیکن اداسی اور خفگی چہرے پر ظاہر تھی۔ آ کر مسند پر بیٹھی۔ یہ کوکا ادب سے دست بستہ کھڑا رہا، پھر ادب سے دور فرش کے کنارے مؤدب بیٹھا، فاتحہ پڑھی اور کچھ باتیں کرنے لگا۔ میں کان لگائے سن رہا تھا۔ آخر اس جوان نے کہا کہ ملکہ جہاں سلامت، ملک عجم کا شہزادہ آپ کی خوبیاں اور محبوبیاں غائبانہ سن کر اپنی سلطنت کو برباد دے فقیر بن مانند ابراہیم ادھم کے تباہ ہوا اور بڑی محنت کھینچ کر یہاں تک آ پہنچا۔ سائیں تیرے کار نے چھوڑا شہر بلک، اور شہر میں بہت دنوں سے حیران پریشان پھرتا ہے۔ آخر وہ قصد مرنے کا کر کے میرے ساتھ لگ چلا۔ میں نے تلوار سے ڈرایا، اس نے گردن آگے دھر دی کہ اب میں یہی چاہتا ہوں، دیر مت کر، غرض تمہارے عشق میں ثابت ہے۔ میں نے خوب آزمایا، سب طرح پورا پایا۔ اس سبب سے اس کا مذکور میں درمیان ملایا۔ اگر حضور سے اس احوال پر مسافر جان توجہ ہو تو خدا ترسی اور حق شناسی سے دور نہیں۔ یہ ذکر ملکہ نے سن کر فرمایا، کہاں ہے؟ اگر شہزادہ ہے تو کیا مذائقہ، روبرو آوے۔ وہ کوکا وہاں سے اٹھ کر آیا اور مجھے ساتھ لے کر گیا۔ میں ملکہ کے دیکھنے سے نہایت شاد ہوا، لیکن عقل و ہوش برباد ہوئے، عالم سکوت کا ہو گیا۔ یہ ہوا نہ پڑا کہ کچھ کہوں۔ ایک دم میں ملکہ سدھاری اور کوکا اپنے مکان کو چلا۔ گھر آ کر بولا کہ میں نے تیری سبب حقیقت اول سے آخر تک کیس سنائی اور سفارش بھی کی۔ اب تو ہمیشہ رات کو بلا نگاہ جایا کر اور عیش خوشی بنایا کر۔ میں اس کے قدم پر گر پڑا۔ اس نے گلے لگایا۔ تمام دن گھڑیاں گنتا رہا کہ کب سانجھ ہو جو میں جاؤں۔ جب رات ہوئی میں اس جوان سے رخصت ہو کر چلا اور پائیں باغ میں ملکہ کے چبوترے پر تکیہ لگائے کے جا بیٹھا۔ بعد ایک گھڑی کے ملکہ تن تنہا ایک خواص کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ کر مسند پر بیٹھی۔ کچھ تعلیہ سے یہ دن میسر ہوا۔ میں نے قدم بوس کیا، انہوں نے میرا سر اٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا اور بولی کہ اس فرصت کو غنیمت جان، میرا کہا مت، مجھے یہاں سے لے نکل، کسی اور ملک کو چل۔ میں نے کہا چلیے۔ یہ کہہ کر ہم دونوں باغ کے باہر تو ہوئے، پر حیرت سے اور خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے، راہ بھول گئے اور ایک طرف کو چلے جاتے تھے، پر کوئی ٹھکانہ نہیں پاتے تھے۔ ملکہ برہم ہو کر بولی، اب میں تھک گئی، تیرا مکان کہاں ہے؟ جلدی چل کر پہنچ، نہیں تو کیا کیا چاہتا ہے؟ میرے پاؤں میں پھپولے پڑ گئے، رستے میں کہیں بیٹھ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ تیرے غلام کی حویلی نزدیک ہے، اب آ پہنچے، خاطر جمع رکھو اور قدم اٹھاؤ۔ جھوٹ تو بولا، پر دل میں حیران تھا کہ کہاں لے جاؤں۔ آئین راہ پر ایک دروازہ مکفل نظر پڑا۔ جلدی سے کفل کو توڑ کر مکان کے بھیتر گئے۔ اچھی حویلی، فرش بچھا ہوا، شراب کے شیشے بھرے، کرینے سے طاق میں دھرے اور باورچی خانے میں نان کباب تیار تھے۔ ماندگی کمال ہو رہی تھی۔ ایک ایک گلاب شراب پر تگالی کی، اس گڑھک کے ساتھ پی اور ساری رات باہم خوشی کی۔ جب اس چین سے صبح ہوئی، شہر میں گل مچا کے شہزادی غائب ہوئی۔ محلہ محلہ کوچا کوچا منادی پھرنے لگی اور کٹنیاں اور ہر کارے چھوٹے کہ جہاں ہاتھ آوے پیدا کریں، اور سب دروازوں پر شہر کے بادشاہی غلاموں کی چوکی آ بیٹھی۔ گزربانوں کو حکم ہوا کہ بغیر پروانگی چونٹی باہر شہر کے نہ نکل سکے۔ جو کوئی سراغ ملکہ کا لاوے گا، 1000 اشرفیہ اور خلعت انعام پاوے گا۔ تمام شہر کٹنیاں پھرنے اور گھر گھر میں گھسنے لگی۔ مجھے جو کمبختی لگی، دروازہ بند نہ کیا۔ ایک بڑھیا شیطان کی کالا، اس کا خدا کرے منہ کالا، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے برقع اوڑھے دروازہ کھلا پا کر ندھڑک چلی آئی اور سامنے ملکہ کے کھڑی ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ الہی تیری نتھ جوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤ کی پگڑی قائم رہے۔ میں غریب رنڈیا فقیر نہیں ہوں۔ ایک بیٹی میری ہے کہ وہ دوجی سے پورے دنوں درد زا میں مرتی ہے، اور مجھ کو اتنی وسعت نہیں کہ میں تیل لے کر جلاؤں، کھانے پینے کو تک کہاں سے لاؤں۔ اگر مر گئی تو کورو کفن کیوں کر کروں گی۔
اگر جنی تو دائی جنائی کو کیا دوں گی؟ آج 2 دن ہوئے ہیں کہ بھوکی پیاسی پڑی ہے۔ اسے صاحبزادی اپنی خیر کچھ ٹکڑا پارچہ دلا تو اس کو پانی پینے کا آدھار ہو۔ ملکہ نے ترس کھا کر اپنے نزدیک بلا کر 4 نان اور کباب اور ایک انگوٹھی چنگلیا سے اتار کر حوالے کی کہ اس کو بیچ پاچ کر گہنا پاتا بنائیو اور خاطر جمع سے گزران کیجیے اور کبھو آیا کیجیے، تیرا گھر ہے۔ اس نے اپنے دل کا مدعا جس کی تلاش میں آئی تھی بجنس پایا، خوشی سے دعائیں دیتی اور برائیں لیتی دفع ہوئی۔ ڈیوڑی میں نان کباب پھینک دیے مگر انگوٹھی کو مٹھی میں لے لیا کہ پتہ ملکہ کے ہاتھ کا میرے ہاتھ ہے۔ خدا اس آفت سے جو بچایا چاہے۔ اس مکان کا مالک جوان مرد سپاہی تازی گھوڑی پر چڑھا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے شکار بن سے ایک ہرن لٹکایا پہنچا۔ اپنی حویلی کا تالا ٹوٹا اور کواڑ کھلے پائے اس دلالہ کو نکلتے دیکھا، مارے غصے کے ایک ہاتھ سے اس کے جھوٹے پکڑ کر لٹکایا اور گھر میں آیا۔ اس کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ کر ایک درخت کی ٹہنی میں لٹکایا، سر تلے پاؤں اوپر کیے، ایک دم میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس مرد کی صورت دیکھ کر یہ ہیبت غالب ہوئی کہ ہوائیاں منہ پر اڑنے لگی اور مارے ڈر کے کلیجہ کانپنے لگا۔ اس عزیز نے ہم دونوں کو بدحواس دیکھ کر تسلی دی کہ بڑی نادانی تم نے کی، ایسا کام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ ملکہ نے مسکرا کر فرمایا کہ شہزادہ اپنے غلام کی حویلی کہہ کر مجھے لے آیا اور مجھ کو پھسلایا۔ اس نے التماس کیا کہ شہزادے نے بیان واقعی کہا، جتنی خلق اللہ ہے بادشاہوں کی لونڈی غلام ہے، انہیں کی برکت اور فیض سے سب کی پرورش اور نباہ ہے۔ یہ غلام بے دام و درم زر خرید تمہارا ہے، لیکن بھید چھپانا عقل کا متقاضا ہے۔ اے شہزادے، تمہارا اور ملکہ کا اس غریب خانے میں توجہ فرمانا اور تشریف لانا سعادت دونوں جہاں کیے اور اپنے فدوی کو سرفراز کیا۔ میں نثار ہونے کو تیار ہوں، کس صورت میں جان و مال سے دریغ نہ کروں گا۔ آپ شوق سے آرام فرمائیے، آپ کوڑی بھر خطرہ نہیں۔ یہ مردار کوٹنی اگر سلامت جاتی تو آفت لاتی۔ آپ جب تلک مداد شریف چاہے بیٹھے رہیے اور جو کچھ چاہے درکار ہو اس خانہ ذات کو کہیے، سب حاضر کرے گا۔ اور بادشاہ تو کیا چیز ہے، تمہاری خبر فرشتے کو بھی نہ ہوگی۔ اس جوان مرد نے ایسی سے باتی تسلی کی کہ کہیں کی ٹک خاطر جمع ہوئی۔ تب میں نے کہا، شاباش تم مرد ہو، اس مروت کا عوض ہم سے بھی جب ہو سکے گا تب ظہور میں آوے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ غلام کا اسم بہزاد خان ہے۔ غرض 6 مہینے تک جتنی شرط خدمت کی تھی بس جان و دل بجا لایا، خوب آرام سے گزری۔ ایک دن مجھے اپنا ملک اور ماں باپ یاد آئے، اس لیے نہایت متفکر بیٹھا تھا۔ میرا چہرہ ملین دیکھ کر بہزاد روبرو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس فدوی سے اگر کچھ تقصیر چرن برداری میں واقع ہو تو ارشاد ہو۔ میں نے کہا، از برائے خدا یہ کیا مذکور ہے؟ تم نے ایسا سلوک کیا کہ اس شہر میں ایسے آرام سے رہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ میں کوئی رہتا ہے۔ نہیں تو یہ ایسی حرکت ہم سے ہوئی تھی کہ تنکا ہمارا دشمن تھا۔ ایسا دوست ہمارا کون تھا کہ ذرا دم لیتے؟ خدا تمہیں خوش رکھے، بڑے مرد ہو۔ تب اس نے کہا، اگر یہاں سے دل برداشتہ ہوا ہوں تو جہاں حکم ہو خیر و عافیت سے پہنچا دو۔ فقیر بولا کہ اگر اپنے وطن تک پہنچی ہو تو والدین کو دیکھو۔ میری تو یہ صورت ہوئی، خدا جانے ان کی کیا حالت ہوئی۔ جس واسطے جلاوطن ہوا تھا میری آرزو بر آئی، اب ان کی بھی قدم بوسی واجب ہے۔ میری خبر ان کو کچھ نہیں کہ مرا یا جیتا ہے، ان کے دل پر کیا قلق گزرتا ہوگا۔ وہ جوان مرد بولا کہ بہت مبارک ہے، چلیے۔ یہ کہہ کر ایک راس گھوڑا ترکی 100 کوس چلنے والا اور ایک گھوڑی جلد جس کے پر نہیں کٹے تھے لیکن شائستہ ملکہ کے خاطر لایا اور ہم دونوں کو سوار کروایا۔ پھر ذرا بختر پہن، سلا باندھ، اونچی بند اپنے مرکب پر چڑھ کے بیٹھا اور کہنے لگا، غلام آگے ہو لیتا ہے۔ جب شہر کے دروازے پر آیا اور ایک نعرہ مارا کہ جاؤ اپنے خاوند کو جا کر کہو، یعنی کہ اپنے آقا کو جا کر کہو کہ بہزاد خان ملکہ مہر نگار اور شہزادہ کامگار کو جو تمہارے داماد ہے ہاں کے پکارے لیے جاتا ہے۔ اگر مردمی کا کچھ نشہ ہے تو باہر نکلو اور ملکہ کو چھین لو۔ یہ نہ کہیو کہ چپ چاپ لے گئے، نہیں تو قلعے میں بیٹھے آرام کیا کرو۔ یہ خبر بادشاہ کو جلد جب پہنچی، وزیر اور میر بخشی کو حکم ہوا کہ ان تینوں زاد مفسدوں کو باندھ کر لاؤ یا ان کے سر کاٹ کر حضور میں پہنچا۔ ایک دم کے بعد گٹ فوج کا نمودار ہوا اور تمام زمین و آسمان گرد و باد ہو گیا۔ بہزاد خان نے ملکہ کو اور اس فقیر کو ایک در میں پل کے کہ 12 پلے اور جون پور کے پل کے برابر تھا کھڑا کیا اور آپ گھوڑے کو تنگیا کر اس فوج کی طرف بھرا اور شہر کی مانند گونج کر مرکب کو ڈپٹ کر فوج کے درمیان گھسا۔ تمام لشکر کائی سا پھٹ گیا اور یہ دونوں سرداروں تلک جا پہنچا، دونوں کے سر کاٹ لیے۔ جب سردار مارے گئے لشکر تتر بتر ہو گیا۔
وہ کہاوت ہے کہ سر سے سرورہ، جب بیل پھوٹی رائی رائی ہوگی۔ آپ بادشاہ کتنی فوج بختر پوشوں کے ساتھ لے کر کمک کو آئے، ان کو بھی لڑائی اس یکا جوان نے ماری، شکست فاس گئے۔ بادشاہ پسپا ہوئے۔ سچ ہے فتح داد الہی ہے، لیکن بہزاد خان نے ایسی جوان مردی کی کہ شاید رستم سے بھی نہ ہو سکتی تھی۔ جب بہزاد خان نے دیکھا کہ مطلع صاف ہوا، اب کون باقی رہا ہے جو ہمارا پیچھا کرے گا؟ بے وسواس ہو کر اور خاطر جمع کر جہاں ہم کھڑے تھے آیا، اور ملکہ اور مجھ کو ساتھ لے کر چلا۔ سفر کی عمر کوتا ہوتی ہے، تھوڑے عرصے میں اپنے ملک کی سرحد میں جا پہنچے۔ ایک عرضی صحیح سلامت آنے کی بادشاہ کے حضور میں جو قلعہ گاہ مجھ فقیر کے تھے لکھ کر روانہ کی، جہاں پناہ پڑھ کر شاد ہوئے۔ دوگانا شکر کا ادا کیا، جیسے سوکھے دھان میں پانی پڑا۔ خوش ہو کر سب ابیروں کو جلو میں لے کر اس عاجز کے استقبال کے خاطر لب دریا آ کر کھڑے ہوئے، اور نواڑوں کے واسطے میر بہر کو حکم ہوا۔ میں نے دوسرے کنارے پر سواری بادشاہ کی کھڑی دیکھی، قدم بوسی کی آرزو میں گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا، ہیلا مار کر حضور میں حاضر ہوا۔ مجھے مارے اشتیاق کلیجے سے لگا لیا۔ اب ایک اور آفت ناگہانی پیش آئی کہ جس گھوڑے پر میں سوار تھا شاید وہ بچہ اسی مادیان کا تھا جس پر ملکہ سوار تھی۔ باجنسیت کے باعث میرے مرکب کو دیکھ کر گھوڑی نے بھی جلدی کر اپنے طویل ملکہ سمیت میرے پیچھے دریا میں گرایا اور پیرنے لگی، یعنی تیرنے لگی۔ ملکہ نے گھبرا کر باگ کھینچی، وہ منہ کی نرم تھی، الٹ گئی۔ ملکہ گوتے کھا کر ماں گھوڑے دریا میں ڈوب گئی کہ پھر ان دونوں کا نشان نظر نہ آیا۔ بہزاد خان نے یہ حالت دیکھی کہ اپنے تئیں گھوڑے سمیت ملکہ کی مدد کے خاطر دریا میں پہنچا۔ وہ بھی اس بہر میں آ گیا، پھر نکل نہ سکا۔ بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، کچھ بس نہ چلا، ڈوب گیا۔ جہاں بنا نے یہ واردات دیکھ کر ماہ جال منگوا کر پھینکوایا۔ ملاحوں اور غوطہ خوروں کو فرمایا، انہوں نے سارا دریا چاند مارا، تہ کی مٹی لے کے آئے، پر وہ دونوں ہاتھ نہ آئے۔ یا فقرا، یہ حادثہ ایسا ہوا کہ میں سودائی اور جنونی ہو گیا، اور فقیر بن کر یہی کہتا پھرتا کہ ان ننوں کا یہی بسی کا، وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا۔ اگر ملکہ کہیں غائب ہو جاتی یا مر جاتی تو دل کو تسلی آتی، پھر تلاش کو نکلتا یا صبر کرتا، لیکن جب نظروں کے روبرو غرق ہو گئی تو کچھ بس نہ چلا۔ آخر جی میں یہی لہر آئی کہ دریا میں ڈوب جاؤں، شاید اپنے محبوب کو مر کر پاؤں۔ ایک روز ایک رات کو اسی دریا میں بیٹھا اور ڈوبنے کا ارادہ کر گلے تک پانی میں گیا۔ چاہتا ہوں کہ آگے پاؤں رکھوں اور غوطہ کھاؤں۔ وہی سوار برقع پوش جنہوں نے تم کو بشارت دی ہے آ پہنچے، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دلاسا دیا کہ خاطر جمع رکھ، ملکہ اور بہزاد خان جیتے ہیں، تو اپنی جان ناحق کیوں کھوتا ہے؟ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، خدا کی درگاہ سے مایوس مت ہو، اگر جیتا رہے گا تو تیری ملاقات ان دونوں سے ایک نہ ایک روز ہو رہے گی۔ اب تو روم کی طرف جا، اور بھی 2 درویش دل ریش وہاں گئے ہیں، ان سے جب ملے گا اپنی مراد کو پہنچے گا۔ یا فقرا، یہ موجب حکم اپنے ہادی کے میں بھی خدمت شریف میں آ کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کبھی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مطلب کو پہنچے۔ اس ٹکڑ گدا کا یہ احوال تھا جو تمام کمال کے سنائے، یعنی کہ میری کہانی یہی تھی جو آپ لوگوں نے سنی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چوتھے فقیر کا احوال میری آنے والی ویڈیو میں سنی۔ ملتا ہوں اگلی آنے والی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ نگہبان۔